آن کر دو. ہاں کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ وسلم یا حبیب اللہ. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے اور 561 ہجری اور 11 ربیع الثانی، یہ جو 11ویں شریف ہمارے ہاں عام طور پر ایک پروگرام ہوتے ہیں، تو 11 ربیع الثانی یعنی چاند کی قمری مہینے کی 11 تاریخ 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا. تقریباً 91 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا. آپ مسلسل درس و تدریس کے اندر اور خدمت دین کے اندر مشغول رہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کی چند ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر ہے. بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئیں، یعنی یہ حسنی حسینی سید بھی ہیں اور والدہ محترمہ ام الخیر، والد محترم ابو صالح، نام بھی دیکھیے کتنے بابرکت ہیں. تو یہ سادات حسنی حسینی سید یعنی دونوں طرف سے، ماں اور باپ کی طرف سے، یہ ان کا شجرہ نسل ہے. تو یہ بہت ساری دیگر فضیلتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور پھر خدمت کا اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایسا کام ان کے ذریعے لیا کہ جس کی مثالیں آپ کو بہت کم شخصیات میں ملیں گی. تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو بدقسمتی سے ان کی جو شخصیت ہے اس کو کرامات کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا گیا. یہ ہمارا ایک عمومی مسئلہ یا مزاج ہے، خاص طور پر برصغیر کے لوگوں کا، کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی انتہا کی ہوتی ہے اور محبت بھی اسی طرح بے لگام ہوتی ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر اور بھی شخصیات، ہمارا عمومی مزاج کیا ہے کہ جب ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر سارے میرٹس بھول جاتے ہیں. پھر ہماری تسلی اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک ہم اس شخصیت کو اٹھا کر اس مقام پر فائز نہ کر دیں
کہ اس سے آگے سارے مقام ہی ختم ہو جائیں، اس وقت ہماری تسلی ہوتی ہے۔ یہی حال لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے ساتھ کیا کہ آپ کی جو اصل خدمات ہیں، ہم نے آپ کو کرامات کا غوث العظم بنا دیا، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کرامات کے غوث العظم بھی ہوں گے۔ لیکن میں ابھی عرض کروں گا جتنا وقت ملا اس کے مطابق کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک کرامات کے غوث العظم بھی ہوں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ علم اور عمل کے غوث العظم ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کے دور میں دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے آپ کی محبت کے اندر غلو کرتے کرتے ایسی کرامتیں آپ کی طرف منسوب کر دی ہیں کہ جس سے خود توحید جو ہے اس پر سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں نے کی ہیں، ایسی کرامات آپ کی طرف منسوب کی ہیں کہ جس کے سامنے لگتا ہے کہ معجزات تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مقام ولایت کو پہچاننے کے لیے خدا کے لیے صرف کرامات کو معیار مت بنائیں، بلکہ مقام ولایت کو پہچاننے کے لیے اولیاء کرام کی زندگیوں کے دیگر پہلوؤں کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ان کا علمی قد کاٹ کیا تھا، فکری، معاشرتی، سیاسی اور عوام الناس کے ساتھ ان کا کنڈکٹ کیا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کس نوعیت کے تھے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون شخص کتنا بڑا ہے اور اس کی شخصیت کتنی زیادہ اپنا اثر رکھنے والی ہے۔ یہ صحیح معیار ہے۔ تو یہ ہماری بہرحال یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم نے بزرگان دین تقریباً سبھی کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اور میں چونکہ بات کر رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو بس ساری کی ساری شخصیات لا یعنی قسم کی گھڑی گڑائی اور ایسی کرامات کے نیچے آپ کی شخصیت کو چھپا دیا گیا ہے کہ جن کا کوئی تعلق ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی جو کرامات ہیں، یہ اس کو آپ بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اضافی فوائد ہیں۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ مختلف چیزیں، مختلف فیکٹریاں بناتے ہیں نا، تو اضافی فوائد بھی آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی فیکٹری بنائی ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ فیکٹری کس مقصد کے لیے بنائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ چینی بنانے کے لیے وہ فیکٹری قائم کی ہو، سریا بنانے کے لیے، لیکن یہ تو آپ کی ہوگی مین پیداوار۔ بائی پروڈکٹ بہت ساری اضافی چیزیں بھی آپ کو فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کرام، ان کی شخصیت اصلاً جہاں سے پہچانی جائے گی وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کا علمی اور عملی کنڈکٹ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ہے جس سے ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ کرامات، یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ مطلوب یا مقصود بذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مبتلا ہوئے اور اس میں مبالغے میں جانا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ آپ کو سجدہ، بعض صحابہ
یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی محبت میں اس درجے مبتلا ہوئے کہ حضور سے اجازت طلب کی کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اپنے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ خبردار میرے معاملے میں اس طرح مت کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے کیا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تھا کہ کیا کیا کہ مبالغہ، جب ان کے معجزات کو دیکھا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ دیکھا کہ کوڑی کو تندرست کر دیتے ہیں، یہ دیکھا کہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ دیکھا کہ وہ پرندہ بناتے ہیں، اس کو پھونک مارتے ہیں تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے اور ایسے ایسے کرامات اور ایسے ایسے معجزات کا ظہور ان سے ہو رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار میرے معاملے میں اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کیا ارشاد فرمائی، ہمارے لیے کیا حکم دیا کہ آپ محبت کے اندر بھی حدود ہیں، اس کو کراس نہیں کریں گے۔ آپ کسی کی محبت میں، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کیوں نہ ہو، اس محبت کا بھی ایک دائرہ ہے، اور جنہوں نے اس دائرے کو سمجھا انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ کے بعد اے اللہ کے پیغمبر آپ کی شان سب سے بلند ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بدقسمتی سے لوگوں نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا کہ ان کی شخصیت کو کرامات کے ڈھیر کے اندر چھپا دیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صرف کرامات کے غوث العظم نہیں تھے بلکہ علم اور عمل کے غوث العظم تھے، اور اگر آپ ان کی شخصیت کو اس تناظر میں دیکھیں تو خود کس طرح علم حاصل کیا ہے، اور اس علم کے نتیجے میں خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، کہ یہ جو تمہیں میرا مقام نظر آتا ہے یہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر فائز کر دیا۔ تو آپ خود صاحب علم ہیں، کس درجے کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے والدین نے علم کے رستے میں جو آپ کو وقف کیا، اس کے بعد جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو آپ دیکھیے کہ 470 میں آپ کی ولادت ہے، اور 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں آپ بغداد تشریف لے گئے، اور مسند تدریس پر، درس ہدایت پر آپ فائز ہو گئے، لوگوں کو درس و تدریس کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 561 میں آپ کا وصال ہوا، گنیے درمیان میں کتنے سال ہیں۔ ان تمام سالوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے کہ صبح و شام اپنے شیخ حماد کا جو مدرسہ آپ کو ملا تھا، جس کو آپ نے آگے انتظامی طور پر سنبھالا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ روزانہ مورخین لکھتے ہیں کہ 13 علوم کی تدریس تو آپ خود ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید ہے تو اس کا ایک علم اصول تفسیر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کا علم ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان غریب الفاظ، اجنبی الفاظ کا فہم ہے کہ جس کو سارے لوگ نہیں جانتے۔
یعنی اصول تفسیر بھی ہے، تاریخ تفسیر بھی ہے، متن تفسیر بھی ہے، اور وہ علوم جن کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اس کے فہم تک پہنچتے ہیں، ان کی ایک قرآن کی تفسیر کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ معاملہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ باقی علوم جوڑیے، ظہر سے پہلے، پھر ظہر کے بعد، پھر رات کے وقت کس طرح آپ 13 علوم کی تدریس خود اپنے طلباء کو دے رہے ہیں۔ تو کوئی جاہل آدمی تدریس کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مدرسے کے صدر نشین ہے، قابل غور چیز ہے کہ وہاں سے سالانہ لگ بھگ 3000 علماء پیدا ہو رہے ہیں، سالانہ لگ بھگ 3000 علماء، اور ان علماء میں کس کس درجے کے لوگ ہیں، میں صرف چند نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شیخ ابن قدامہ الحنبلی المقدسی، فقہ حنفی جو ہے، یہ فقہ حنبلی جن علماء پر بیس کرتی ہے اس میں ایک یہ بڑے عالم ہیں، ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، عبد الغنی المقدسی، امام سمعانی، امام ابن جوزی جیسے لوگ آپ کے فیض یافتہ ہیں، یعنی ایسی بڑی شخصیات کہ جنہوں نے آگے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے خلفاء ہیں۔ یہ خلافت جاہلوں کے اندر تقسیم نہیں کرتے پیر، علماء کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ میرے بعد اس علاقے کے اندر تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ خلافت کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوٹ مار کے لیے جو میں نے اڈا قائم کیا ہے اب تم اضافی اڈا قائم کر لو، تمہیں بھی اس کی اجازت حاصل ہے، یہ کوئی پیری مریدی نہیں۔ کرامت ولایت کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھیے کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑی ولایت اس کا معیار کیا ہے۔ خود آپ کا یہ مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑی ہے۔ اور استقامت سے مراد کیا ہے؟ استقامت سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی مطابقت کے اندر استقامت اختیار کی جائے، اس لیے کہ روحانی عروج و زوال کی جتنی منزلیں ہیں وہ قرآن و سنت کے اتباع اور عدم اتباع کے اندر ہے، اور یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو بتا رہے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ غنیت الطالبین، الفتح الربانی، سر الاسرار اور نامعلوم کتنی کتابیں ہیں جو براہ راست آپ نے رقم فرمائی، اور کتنی کتابیں ہیں جو آپ کے ملفوظات اور ارشادات کی صورت میں آج مرتب ہو کے ہم تک پہنچی۔ وہ شخص پیر نہیں ہو سکتا جو خود واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماحول کے اندر ایسے ایسے چپ شاہ آپ کو نظر آئیں گے، نام کیا جی؟ چپ شاہ جی، ان کو بولنے کا حکم نہیں ہے، تو آپ کس چیز کی تبلیغ کریں گے؟ واعظ و نصیحت کیسے کریں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 51 سال 91 ایئرس عمر میں آپ کا وصال، اور آخر تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتے رہے، کتابیں لکھی ہیں، لوگوں نے آپ کے تفسیری افادات کو جمع کر کے مستقل کتابیں رقم کی ہیں۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے بھائیوں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علم کے غوث و لازم تھے، اور اپنے عمل سے بتایا کہ شیخ طریقت کیا ہوتا ہے۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ابن قدامہ مقدسی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رہتے تھے،
ابن قدامہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، شاگرد ہیں، اور پھر بعد میں خلافت بھی ان کو عطا کی۔ یہ ان کی بات میں سنا رہا ہوں آپ۔ وہ کہتے ہیں جس جگہ ہم رہتے تھے تو حضرت شیخ نے یہ ذمہ داری لگائی اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر کی، بیٹے کی ذمہ داری لگائی کہ ان علماء کے ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے، کھانا گھر سے پکوا کے ان کو پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیرزادہ کیا کام کر رہا ہے؟ علماء کی خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ چراغ ان کے لیے آپ نے روشن کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ہی آپ نے نمازیں وغیرہ ادا کرنی ہے۔ اور یہ معیار بیان فرمایا، اور سنیے ذرا شیخ طریقت، یہ معیار بیان کیا کہ شیخ طریقت کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور شاگردوں سے ہدیہ لینے کا لالچ نہ کرے، بلکہ ان کی تربیت صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کرے۔ یہ غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ 285 کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج یہ جتنے پیر بنے پھرتے ہیں، جن میں سے میں کہا کرتا ہوں کہ 90-95% بالکل فراڈی ہے اور جعلی ہے، اور امت ہے کہ ان کے دھوکے کے اندر مبتلا ہے، آپ ان کو نذرانے دینے ذرا بند کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون پیر ہے اور کون پیر نہیں ہے۔ اگر حال یہ ہو کہ زیارت کرنے کے لیے اور ہاتھ ملانے کے لیے نذرانہ پیش کرنا ضروری ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ یہ دین کے بیوپاری ہیں، یہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والے ہیں۔ شیخ طریقت کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سمجھیے، ان سے سیکھیے کہ عالم کی اور پیر کی شان کیا ہے۔ اور اگر لوگ محبت میں زبردستی کو تھما بھی دیں ان کی ضروریات کے لیے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں اپنے پاس روکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کوئی تاجر آیا اور اس نے کسی خاص علاقے کے کچھ سلے ہوئے لباس تھا، وہ کافی مقدار اور تعداد میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے ہدیہ کر دیا، لیکن سب لوگوں نے دیکھا کہ اسی نوعیت کا لباس وہ بازار سے اپنے بیٹے کے لیے خریدنے کے لیے ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھی کل ہی تو آپ کو فلاں شخص اتنے جوڑے ہدیے کے اندر دے کر گیا ہے، اور آپ اسی نوعیت کا جوڑا جو ہے اپنے بیٹے کے لیے خرید رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے وہ تو میں نے کل ہی اپنے طلباء کے درمیان تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اندازہ کریں گے اگر پیر، اگر شیخ، اگر استاد یہ رویہ ہو اس کا اپنے طلباء کے ساتھ، وہ ہدیہ کا لالچ نہیں کرتا، وہ اس کی توقع نہیں کرتا، وہ اس پر نظر نہیں رکھتا، اور محض رضا الہی کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کے اثرات اس کے طالب علموں پر اور مریدین پر کیا ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بڑی 11ویں شریف محبت کے انداز میں لوگ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، ان کو یاد کیجئے، لیکن ضروری ہے کہ ان کی خدمات کو بھی پہچانیے۔ آپ ہر مہینے کریں، سال کے بعد بڑی 11ویں شریف کا پروگرام کریں، ضرور کیجئے، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو امپیکٹ ہے مسلم معاشروں پر، اور ایک ملک نہیں سارے ملکوں کے اوپر، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی خدمات کو یاد کریں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کی شخصیت کو کرامات کے ڈھیر کے نیچے دفن کر دیا ہے۔
ہمیں تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں جو معاذ اللہ اللہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، جن کی کرامتیں پیغمبروں کے معجزات سے بھی بڑی ہیں۔ یہ وہ لا یعنی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر ان کی شخصیت کو کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس فلسفہ حیات کو اور جو علم کے وہ غوث الاعظم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کے افکار و نظریات کے حوالے سے، اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، لیکن ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ صرف 3 جملے عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ 187 فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سی پیری مریدی ہے کہ جس میں نمازیں معاف کی جاتی ہیں لوگوں کو؟ یہ پیری مریدی کے نام پر فراڈ ہے، لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، بچے ایسے لوگوں سے۔ فرمایا اپنی کتاب الفتح الربانی صفحہ نمبر 102 کہ ولایت کیا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں نا ولایت کیا ہے؟ چلیں آپ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولایت فقیری اور طریقت کی اصل و بنیاد شریعت ہے۔ یہ روحانیت کیا ہے؟ اسپرچوئلزم یہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر الاسرار صفحہ نمبر 62 یہ جملہ ذرا سنیے کہ شریعت درخت، طریقت اس کی ٹہنیاں، معرفت اس کے پتے اور حقیقت اس کا پھل، یہ ہے روحانیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں باحوالہ اس لیے آپ کو سنائی ہیں کہ اس وقت جو سب سے خوفناک کاروبار ہو رہا ہے دین کے نام پر، اور لوگ بخوشی اپنا مال دولت سب کچھ لٹا رہے ہیں دین کے نام پر دھوکہ کھاتے ہوئے۔ ابھی ربیع الاول شریف کا موسم گزرا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو حضور کے نعت خوان ہیں ان کی تو بڑی شانیں ہیں، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ میں ان پیشہ ور نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں جو مداری ہیں، شعبدہ باز ہیں، سوائے چاند شعر یاد کرنے کے اور بس نہ اس کا کوئی علم اور نہ کوئی عمل کے ساتھ تعلق ہے، کہ جن پر لوگ اپنے لاکھوں روپے قربان کر دیتے ہیں۔ میں ان پیشہ ور خطیبوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کوئی علمی اور تحقیقی بات کرنا تو بڑی دور کی بات، ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے کہ اگر کوئی علمی اور تحقیقی اور عمل سے جڑی ہوئی بات سنائی جائے گی، آپ میری باتیں اتنی دیر سے سنیے، کسی آدمی نے سبحان اللہ کہا ہے؟ اگر کہا بھی ہوگا تو اندر اندر ہی کہا ہوگا، اونچی آواز سے کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جب بات علم کی ہو اور عمل کی ہو تو شاید اس میں اتنا آدمی گم ہو جاتا ہے کہ یہ موقع نہیں ملتا بندے کو، لیکن جب بات یہ ہو کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو جنت کے سارے دروازے کھل گئے، اور آپ کو ایسی باتیں سنائی جائیں کہ باقی کام کرنے کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے فلاں کام کر لیا اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
تو اس آدمی کے اوپر آپ سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو ایک معمولی سے عمل کے نتیجے میں آپ کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہی چیزیں لوگ دین کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ اور بھائی دین عمل کا نام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ ساری زندگی علم کے اندر اور عمل کے اندر گزاری ہے۔ اور عمل کس طرح کا ہے کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صوفی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ہر آدمی کے بارے میں، اس کے احوال کے بارے میں کس طرح وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنے شاگرد کے بارے میں، اپنے مرید کے بارے میں، اپنے محب کے بارے میں۔ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا مفکر ہوتا ہے کہ حالات اور اس کے دور تک اثرات کو وہ جانتا ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں کہ 18 سال کی عمر میں آئے ہیں بغداد کے اندر، اور یہ دور کون سا ہے؟ 470 میں ولادت ہے، 461 کے اندر آپ کی وفات ہے۔ یہ دور ذرا یاد کیجئے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں جن نوجوان خاص طور پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو امید ہے کہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمان جو عباسی خلافت ہے آخری سانس لے رہی ہے۔ سلجوقی اور زنگی آپس میں الجھ رہے ہیں، پورا عالم اسلام بٹا ہوا ہے، بیت المقدس کے اوپر صلیبیوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے اندر بغداد کے اندر داخل ہوئے اور کام کیا کیا؟ مدرسہ قائم کیا۔ یہ جو نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اگلی پیڑھیوں کے بارے میں سوچتے، وہ لمبی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وقتی منصوبہ بندی کیا ہے کہ آپ کوئی وقتی نوعیت کی ایکٹیویٹی کر لیں دین کے نام پر، لیکن جو لوگ لمبی نسلوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ادارے قائم کرتے ہیں، وہ نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ قائم کیا، ہزاروں طلباء کو تربیت دی، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو چیف ایڈوائزر تھا وہ ابن قدامہ المقدسی، اپنے وقت کا بلکہ آج کے دور کا بھی بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا دانشور، وہ ان کا چیف ایڈوائزر ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت غوث اعظم کا مرید بھی ہے، شاگرد بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مدرسے کے طلباء کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ تیار کردہ لوگ، صرف علماء نہیں، مجاہد بھی، علماء جو سوسائٹی کی ضروریات علمی، فکری، عملی ان ضروریات کو پورا کرنے والے علماء۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو وہ فورس تھی جس نے 2-2.5-3 لاکھ سے زیادہ تعداد کبھی ان کی نہیں ہوئی، یہ بھی بہت بڑی تعداد ایک دور میں جب وہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ ہوئے، اور مقابلے میں 7 لاکھ صلیبی افواج تھیں جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دی ہے۔ لیکن یہ تعداد تھوڑی بہت کم و بیش ہوتی رہی، ان میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور مدرسے کے طالب علم تھے۔ وہ مدرسہ نظامیہ امام غزالی کے مدرسہ کے فیض یافتہ لوگ تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تیار کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ آپ نے اس دور کے جو فتنے تھے علمی محاذ پر اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ یہ باطنی فتنہ تھا، یعنی فرقہ باطنیہ، کرامتہ جن کو کہا جاتا ہے، قلعہ الموت وغیرہ جنہوں نے بنایا، اور شیخ الجبل کے نام سے حسن بن صبا وغیرہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو عالم اسلام پر فکری محاذ پر حملہ آور تھے۔ باطنی فرقہ کیا ہے کہ ایک قرآن کا ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب، اب باطنی مطلب اپنی مرضی سے جو چاہے لیتے رہے، تو دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان لوگوں نے۔
ان کے خلاف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا. اور سیاست کے میدان میں دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے قبضے میں ہے، تو وہ مجاہدین تیار کیے. میرے بھائیوں، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو آپ نے کرامتوں کا غوث اعظم بنا کے اور ان کی ساری خدمات کو کرامتوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا ہے. وہ عمل کے غوث الاعظم تھے، وہ علم کے غوث الاعظم تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک یہ علم اور عمل کسی کے اندر نہیں آئے گا، نہ وہ عالم ہے اور نہ ہی وہ صوفی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کہی تھی نا کہ صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار. اور فرمایا کہ ہند میں ہے جو ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کیسے کرنی ہے، اپنے وقت کے فتنوں کو کس طرح سمجھنا ہے، ان کے خلاف کیسے تیاری کرنی ہے، اور پھر اس کا جو امپیکٹ ہوا. آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یہ سارے فتنے جتنے تھے ان کے خلاف آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا، لوگوں کو تیار کیا. اور صلیبیوں کا فتنہ بھی آپ کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد ہی ختم ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ سمجھیے کہ صوفی ہوتا کیا ہے، پیر ہوتا کیا ہے. آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے اصل جوہر کو پہچاننے کی کوشش کریں. صرف 11ویں شریف کر لینا اور وڈی 11ویں شریف سال کے بعد کر لینا یہ کافی نہیں ہے بھائی. ان کی خدمات کو سمجھیں، جو انہوں نے زندگی کے اندر کارنامے انجام دیے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اصل خراج تحسین ہوگا شیخ عبد القادر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. دعا کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی اصل تعلیم کو اور ان کے مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ.